جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بیسیکلی اکثر ویڈیوز بناتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی ہوئی ہو، کوئی پرابلم میں ہو، ان کی پھر ویڈیو بنا کے میں سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ لگاتا ہوں تاکہ جس کی جو بھی پریشانی ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ اسے حل کر سکتا ہے تو وہ حل کرے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو کہ تھوڑی پریشانی میں تھیں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، پھر یہ میرے آفس میں آ گئے۔ یہاں پہ یہ رہائش پذیر ہیں پچھلے 2 دن سے۔ آج ان کی میں ویڈیو بنا کے آن ایئر اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی ان کے لیے کوئی مسیحا بن کے آئے اور ان کی ہیلپ کرے، ان کے جو چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ سالو ہو جائیں، ان کی اگلے آنے والی زندگی بھی سالو ہو جائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رخسانہ۔ رخسانہ میری بہن، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 30 سال۔ 30 سال کی ایج ہے آپ کی، اور آپ نے مثلاً کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں اور میرے ہسبینڈ بائک پہ جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا، اور ان کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ مطلب موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی یا ہاسپٹل گئے یا کیا؟ 15-16 دن ہاسپٹل میں رہے ہیں وہ۔ مجھے بھی ساتھ چوٹیں وغیرہ لگی، بازو ٹوٹ گئی تھی۔ تو انہیں کیا چوٹ آئی تھی؟ کیسے؟ سر پہ لگی یا کدھر؟ کیا ہوا؟ ان کے سر کے بیک سائڈ پہ چوٹ لگی تھی۔ اچھا، انہیں سر پہ چوٹ لگی تھی اور وہ بچ نہیں سکے، 15 دن زندہ رہے ہیں؟ جی ہاسپٹل میں۔ آپ کو کدھر چوٹ لگی تھی؟ میری بازو ٹوٹ گئی تھی۔ بائک پہ جا رہے تھے آپ؟ جی۔ ناظرین، ایک تو میں یہاں پہ یہ میسیج دوں گا کہ دیکھیں، جب آپ بائک پہ جاتے ہیں، فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، تب کائنڈلی ہیلمٹ ضرور پہنا کریں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، آپ پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں ان کی ڈیتھ کے بعد، تو آپ کی بازو بھی ٹھیک ہے؟ زخم ٹھیک ہو؟ ہاں اب تو ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ جس مکان میں رہتی تھی وہ رینٹ کا تھا؟ جی وہ رینٹ کا تھا۔ تو وہ مالک مکان نے کیا کہا آپ کو، یا آپ وہاں سے کیوں نکلی؟ مالک مکان کا میرے سے کرایہ اور بل نہیں پورے ہوتے تھے، ظاہر بات ہے میں اکیلی عورت ہوں، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے نکال دیا۔ تو کوئی کام کا جاب نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، میں جاب ابھی ڈھونڈ رہی ہوں۔ چلیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے پاس آ گئی ہیں، آپ انشاءاللہ کوئی اچھی جاب بھی آپ کے لیے نکال لیں گے اور کسی اچھی جگہ آپ کا رشتہ بھی کر دیں گے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی، میرے بڑے بزرگ، کوئی بھی اگر آپ کو نکاح کی دعوت دیں تو آپ قبول کریں گی؟ جی۔ اوورسیز پاکستانی یا پاکستانی، کس طرح کا چاہیے آپ؟ نہیں، پاکستان پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی، جی۔ اگر وہ کہیں کہ ہم سے آن لائن نکاح کریں اور آپ ہمارے پاس باہر آ جائیں تو آپ چلی جائیں گے؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ مثلا کس طرح کا شوہر چاہ رہی ہیں، کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے؟ بس عزت کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا؟ جی۔ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو؟ ہاں تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو، اتنی بھی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا چل جائے گا؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کے پہلے سے بچے ہیں، یا دوسری شادی یا کچھ ایسا، تو وہ کر لیں گی؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی، انہیں سیکنڈ میرج سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی ہو وہ اس سے یہ شادی کریں گی، اور 30 سال ایج ہے ان کی۔ کاسٹ کیا ہے آپ کی؟ ہماری کاسٹ ہے، یار کوئی بھی ارائی کہہ دو۔ جی، آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ ارائی۔ اچھا جی، ارائی ان کی کاسٹ ہے، 30 سال ایج ہے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچہ بچی ہے کوئی؟ نہیں۔ بچہ بچی بھی کوئی نہیں ان کا، اور یہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں، ہمارے پاس آئی ہیں، کوئی ان کو سہارا دے، کوئی ان کا خرچہ اٹھائے، کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ جی نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ شوہر عزت دینے والا ہو؟ جی۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، شوہر عزت دینے والا ہو۔ اگر کوئی بھی بھائی، کوئی مسلمان، کوئی اللہ کا ماننے والا ان سے نکاح کی انہیں دعوت دیتا ہے، ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔